إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم و مکرم سامعین، حضرات و خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی اور عافیت صحت کے ساتھ یہ دن اپنی زندگی میں دکھائے کہ جن دنوں اور راتوں میں اللہ تعالی جنت کے اور اپنی بخشش اور رحمت کے سارے دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کرتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلی رات سے لے کر آخر رمضان تک جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اللہ کی یہ نعمت اور یہ رحمت کہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یہ ہر دن ہر رات اس پورے مہینے میں ہر لمحہ اللہ کی یہ رحمت اور بخشش جاری رہتی ہے. اور اللہ تعالی فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو آوازیں لگاتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اور یہ آواز اہل ایمان کو ضرور سنی جاتی ہے. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے، نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے اقصر، رک جا. یہ فرشتے آواز لگا رہے ہیں. آئیے
ہم سوچیں فرشتے کی اس آواز پہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی بنیاد جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نجات ناممکن ہے، اس نیکی کو پہچانیں وہ کون سی نیکی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور فرشتے کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہ اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا۔ آئیے ہم یہ بھی غور کریں اس ماہ مبارک میں کہ وہ کون سی شر ہے، وہ کون سی برائی ہے جو سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بدترین برائی ہے، جس برائی کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، جس برائی کے ہوتے ہوئے انسان کے اوپر جنت حرام ہے، جس برائی کے ہوتے ہوئے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کون سی برائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر یہ نیکی جو تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ انسان کے اندر ہو اور اسی پر موت ہو، باقی اعمال کی کوتاہی لغزش وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس نیکی کے اندر اگر کوئی کوتاہی اور لغزش ہو تو اللہ ذوالجلال قطعاً معاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ اور باقی برائیوں کو بھی، بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن وہ کون سا شر ہے جو سب سے بڑی برائی ہے، اگر وہ انسان کے اندر ہو تو اللہ ذوالجلال اس گناہ کو اپنے فیصلے کے مطابق کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان دونوں چیزوں کو پہچاننے کے لیے آپ بھائی غور سے چند گزارشات کو سنیں۔ سب سے بڑی نیکی وہ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی کہ ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اندر یہ کلمہ توحید ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میزان کو گاڑ دیا جائے گا اور بندے کے نامہ اعمال اس میں رکھ دیے جائیں گے، اس کے 99 گناہوں کے دفتر ایک پلڑے میں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک پلڑے میں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے احضر وزنک، کہ آؤ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ تیرے اعمال کا وزن ہونے لگا ہے، اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لو۔ بندہ کہے گا اے اللہ، یہ 99 دفتر، ہر دفتر تاحت نگاہ، اور نیکی کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا مایوسی کا اظہار کرے گا کہ میں تو کسی صورت میں نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، عدل کرنے والا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر کسی کی ایک رتی بھر نیکی بھی ہو تو میں وہ بھی یہاں سامنے لے آؤں گا۔ بندہ تو
मायूस होगा। लेकिन जब ये छोटा सा एक टुकड़ा नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा और वजन किया जाएगा तो ये गुनाहों का पलड़ा ऊपर चला जाएगा और नेकी का वजन भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे कि इसके अंदर क्या है कि तूने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तौहीद की नेकी सबसे बड़ी नेकी है। आपसे पूछा गया अफजलुल आमाल अहब्बुल आमाल इल्लल्लाह, अल्लाह को सबसे अफजल अमल और महबूब अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया ईमानुन बिल्लाह, अल्लाह के साथ ईमान लाना है। इसलिए भाइयों, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और यौम हिसाब पर ईमान कि हमने अल्लाह के सामने पेश होकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जब तक इनके ऊपर अला वजहिल बसीरत इंसान का ईमान ना हो उतनी देर तक बाकी कोई नेकी कबूल नहीं होती है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाएंगे क़यामत के दिन, यब्ना आदम, ए आदम के बेटे, लौ लक़ीतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ ख़ताया, अगर तू इस हालत में मेरे पास आए कि सारी ज़मीन गुनाहों की भर कर ले आ, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर इस हालत में आए कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, तौहीद पर मौत आई हो, ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं इतनी बुराइयों के और गुनाहों के मुकाबले में अपनी बख्शिश और रहमत को भर कर ले आऊँगा। वला उबाली, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने किसी से पूछना नहीं है। इसलिए भाइयों, एक अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की मिसाल इस कायनात में कोई नहीं है। वो खालिक है, बाकी सब मखलूक हैं, और वो माबूद है, बाकी सारे के सारे उसके आबिद हैं, और वो गनी है, बाकी सारे के सारे उसके फ़कीर और मोहताज हैं। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए दुनिया के सारे लोगों, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, कि तुम सब अल्लाह के फ़कीर और मोहताज हो और सिर्फ एक अल्लाह गनी है और बेपरवाह है। मेरे भाइयों, इस सबसे बड़ी नेकी के मुकाबले में सबसे बदतरीन जुर्म, सबसे बड़ी अल्लाह की बगावत और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म वो शिरक है। आप गौर करें, या बाग़िया शर्र अक्सर, ये एक मौका है कि फरिश्ते की आवाज़ पे लब्बैक कहें और इस शर को भी समझें जो हमारे ईमान और नेकियों को दीमक की तरह चाट जाता है, इसको खोखला कर देता है। अल्लाह ने बरगुज़ीदा पैगंबरों का नाम लेकर फरमाया, ला इन अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून वलौ अशरकू, अगर ये बड़े बड़े जलीलुल कदर अंबिया भी शिरक करेंगे तो इनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे। ये लगता है सबसे बड़ी शर और अल्लाह की बगावत ये शिरक है। और फरमाया, ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, कि ए प्यारे अजीम पैगंबर, अगर आप शिरक करेंगे तो आपके अमाल भी ज़ाय हो जाएंगे। पैगंबर अलैहिमुस्सलाम वो शिरक करने नहीं आते, शिरक की दावत देने नहीं आते, बल्कि शिरक के कला कमा के लिए आते हैं और तौहीद की दावत देने के लिए आते हैं।
माली अदउकुम इलन नजाति व तदउनानी इलन नार। वो कहते हैं लोगों तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ, नजात की तरफ बुला रहा हूं और तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे हो। भाइयों, पैगंबर तो आते ही अल्लाह की तौहीद का डंका बजाने के लिए, सारी तकलीफें उठाकर भी पैगंबर का सबसे बड़ा मिशन ये होता है कि बंदों को बंदों की जंजीरों से, बंदे की गुलामी से, बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह जुल जलाल की बंदगी में ले आए। लेकिन फिर अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं कि अगर ये अंबिया शिरक करें और ए पैगंबर अगर तू भी शिरक करे तो तेरे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये हमें समझाने के लिए, कोई कितना बड़ा जलीलुल कदर इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर शिरक है, अगर उसके अंदर कुफर है, अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी नजात नहीं हो सकती है। आप कुरान करीम सुनेंगे तरावी में, आप अल्लाह के फजल से कुरान पढ़ेंगे, जरा गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका बाप है, उनका बाप है। बाप और बेटे से गहरा रिश्ता और कोई नहीं होता। अपने बाप को दुनिया में तबलीग करते रहे हैं, या अबती ला ताबुद शैतान, ए अब्बा जान शैतान की इबादत ना करो। जब उनको घर से निकाला गया तो फिर भी उन्होंने कहा सलामुन अलैक, कि अब्बा जान आप पर सलाम हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। आपने मुझे पत्थरों से मारने की धमकियां दी हैं, लेकिन मेरी तरफ से सलाम हो। आपने मुझे घर से निकलने का हुक्म दे दिया है, निकल जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से तेरे लिए बख्शिश मांगता रहूंगा। इससे बड़ा रिश्ता और क्या होता है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ही फरमा दिया कि हमने इब्राहीम को अपने बाप के लिए बख्शिश मांगने से रोक दिया था। फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, जब सैयदना इब्राहीम को पता चला कि मेरा बाप तो अल्लाह का दुश्मन है, कितना गहरा रिश्ता होता है। लेकिन ईमान से बढ़कर, तौहीद से बढ़कर इस कायनात में कोई रिश्ता नहीं होता। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुस्लिम मुसलमान का भाई है, सारे मोमिन भाई हैं। ये ईमानी और तौहीद के रिश्ते से बढ़कर इस कायनात में कोई रिश्ता नहीं होता। सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे अजीम तरीन और अल्लाह के मुक़द्दस, अल्लाह को प्यारे अल्लाह के बंदे हैं। अबू लहब ये आपका सगा चचा है, सगा चचा है। इससे बड़ा रिश्ता क्या होता है। चचा बाप की जगह पे होता है। लेकिन ये सब भाइयों को ये सूरत याद होगी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो गए, टूट गए। ये वही शख्स था जो अपने भतीजे के पीछे पीछे चलता था और लोगों को कहता था, लोगों मैं चचा हूं, ये मेरा भतीजा है, मैं इसको तुमसे ज्यादा जानता हूं, नऊज़ु बिल्लाह ये पागल है, मजनून है, दीवाना है, काहिन है, शायर है, और ये हमारे खानदान और हमारी बरादरी से गुमराह हो गया है, नऊज़ु बिल्लाह। सका चचा है। अल्लाह जुल जलाल ने कराबत को नहीं देखा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सका चाचा है, कराबत को नहीं देखा, ईमान को देखा। मेरे भाइयों, खानदानी रिश्ते
اور عقیدت کو نہیں دیکھا، یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس کو خبر ملی، ولادت کی خبر ملی کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور اپنی لونڈی سویبہ اس کو آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں کہ اللہ نے میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر، آمنہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک رشتے کی عقیدت اور محبت تو ضرور تھی، لیکن ایمان کا رشتہ نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ عقیدت ہے، عقیدہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو طالب وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ساری زندگی دفاع کیا ہے، ساری زندگی پورے قریش کے سامنے کھڑے رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے۔ اور جب گھاٹی میں محصور ہونا پڑا تو یہ ابو طالب بھی ساتھ تھے، ابو طالب بھی ساتھ تھے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا پڑا۔ یہ عقیدت تو بڑی تھی، محبت تو بڑی تھی، قربانی تو انہوں نے بڑی دی، لیکن کیا کریں کہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا عقیدہ اختیار نہیں کیا تھا۔ توحید کا عقیدہ میرے بھائیوں یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے، اور شرک یہ تمام برے اعمال سے سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں سارے گناہوں کو جن کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جن گناہوں کو چاہوں گا، جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں آئیے تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ توحید کیا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، جیسی اللہ کی ذات ہے ایسا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ خالق ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال کی صفات، اللہ کی صفات اس کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، دنیا کے اوپر بندوں پر اور بڑے افسروں پر اللہ کو قیاس نہ کیا کرو۔ میں اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں، آپ بھائی اگر غور سے سنیں گے تو ہمیں عقیدہ توحید بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے۔ ممکن ہے آپ بھائی کہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں، کچھ لوگ گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا، ہم سنتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں۔ لیکن اب آئیے لیس کمثلہ شیء، اللہ کا سننا اور ہمارا سننا، خالق کا سننا
اور مخلوق کا سننا. اللہ اکبر. ہم صرف انسانوں کو لیتے ہیں. اس دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ اربوں کی تعداد میں اس وقت لوگ اللہ کی زمین کے اوپر بس رہے ہیں، اور اللہ سب کی باتیں، سب کی ضروریات، سب کی مختلف زبانوں میں بیک وقت اللہ سب کی آوازیں سن رہا ہے، سب کی فریادیں سن رہا ہے. آپ نے میدان عرفات میں کبھی اندازہ لگایا ہو، کوئی وہاں عربی میں اللہ کے سامنے چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی فارسی میں اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ایک شور برپا ہوتا ہے، آہو بکا کی آوازیں نکلتی ہیں، کوئی انگلش میں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی زبان میں. آپ پاس اگر بیٹھے ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ بھی سنتے ہیں لیکن اللہ بھی سن رہا ہے. اللہ بھی یک وقت ہر زبان کے اندر ہر ایک کی پکار، ہر ایک کی وہ ندا، یا اللہ کو کہتا ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے آفتوں سے. ساری کی ساری آوازیں بے یک وقت اللہ ذوالجلال سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کیا کسی کے اندر یہ صفت ہے؟ کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر، کسی فرشتے کے اندر اور کسی مخلوق کے اندر یہ اللہ کی صفت کہ وہ بیک وقت ساری آوازیں سنیں؟ بھائیو، ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات سنائیں اور دوسرا بھی درمیان میں بول پڑے نا تو آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، اس نے شور مچا دی. ڈاکٹر مریض کی باتیں سننے کے لیے ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، چار چار کی بیک وقت نہیں سنتا، چار کو بیک وقت دوائی لکھ کر نہیں دے دیتا. یہ اللہ ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے. اور اللہ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے پھر ہر ایک کے لیے فیصلے بھی دے رہا ہے، ان کی حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے. انسانوں کو بھی لیں، پھر جنوں کو لے لیں، پھر فرشتوں کو لے لیں، پھر ہر جاندار چیز کو لے لیں. ہر جاندار چیز، کیڑے مکوڑے، پرندے، جانور، حیوان، یہ سارے بولتے ہیں، پکارتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتے. اللہ ذوالجلال ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، ان کی آوازیں بھی. چیونٹی نے جب کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. اور جب چیونٹی نے ٹانگیں اوپر اٹھا کر اللہ سے کہا اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغن عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں اور ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے. اللہ ذوالجلال نے اس چیونٹی کی پکار کو سنا تھا. ہمیں سنائی دیتا ہے؟ کسی پیر اور ولی کو چیونٹی کی آواز سنائی دیتی ہے؟ سوائے سلیمان علیہ السلام کے ان کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندوں کی اور چیونٹیوں کی آوازیں سن لیتے تھے اور کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی تھی. اللہ کا سننا اور ہمارا مخلوق کا سننا. اور پھر اور چھوڑیے، جمادات کو دیکھیں، پتھر اور پہاڑوں کو دیکھیں، اللہ تو ان کی آوازیں بھی سن رہا ہے. کیا ہے کوئی مخلوق میں؟ پھر بھی ہمیں توحید کی سمجھ نہ آئے. اللہ کی صفات پیدا کرتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے لٹا رہا ہے.
मुसलमानों को दे दे उसकी मर्जी, काफरों को दे दे, अपनी बगावत करने वालों को, अल्लाह का वजूद ना तस्लीम करने वालों को दे दे। कौन उसको पूछता है? कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिक। अल्लाह कहते हैं हम तो हर एक को दे रहे हैं इसलिए कि रब्बुल आलमीन है, हम तो सबको पाल रहे हैं। भाइयों, एक सिर्फ सुनना, इससे आप समझ गए कि अल्लाह की सिफात, उसकी मिसाल कोई नहीं है मखलूक के अंदर। आप हों, अंबिया हों, वली हों, बड़े बड़े लोग अल्लाह के प्यारे हों, जो चीज़ अल्लाह सुनाता है वो हमें सुनी जाती है, और जो चीज़ अल्लाह नहीं सुनाता हमें तो ये पता नहीं होता कि दीवार के पीछे क्या बातें हो रही हैं और क्या आपस में सरगोशी हो रही है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इस सरगोशी को भी सुनता है। अल्लाह फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि लोगों मैं सुन रहा हूं कि ये पत्थर सुभान अल्लाह कहते हैं। आप हर पत्थर, इम्मन शैयन, दरख्त, पत्थर, रेत के ज़र्रात, कौन है बंदों में जो रेत के ज़र्रात की सुभान अल्लाह सुनता हो? रेत के ज़र्रात की सुभान अल्लाह कौन सुनता है? अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें नहीं सुनी जाती, मैं सुनता हूं, मैंने इसको पैदा किया है, मुझे पता है ये अल्लाह की क्या तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की तौहीद उसकी ज़ात में, अल्लाह की तौहीद उसकी सिफात में, उसके मदद करने में, उसके सुनने में, उसके देखने में, उसके इल्म में, मेरे भाइयों, कोई उसके हम मिसल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसाल इस कायनात में कोई नहीं है। वह हुवा समीउल बसीर, वो सुनता है, वही सुनता है, वही देखता है। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तौहीद, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इताअत, फरमा बरदारी, फरमा रवाई, इस कायनात का बादशाह कौन है? किसका हुक्म चल रहा है? अल्लाह का हुक्म चल रहा है। अल्लाह बादशाह है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, लोगों का रब वही एक अल्लाह है और लोगों का बादशाह वही एक अल्लाह है जिसका हुक्म चलता है। व इलाहिन नास, और लोगों का सच्चा माबूद जो बंदगी और इताअत के लायक है वो भी सिर्फ एक है। अल्लाह की हुक्मरानी चलती है, जो चाहता है वो करता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। बाकी सारी मखलूक को अल्लाह पूछेंगे, पैगंबरों को पूछेंगे, औलिया को पूछेंगे और फरिश्तों को पूछेंगे, उम्मतों को पूछेंगे कि तुम दुनिया में क्या करते रहे हो। लेकिन अल्लाह को कौन पूछेगा? अल्लाह को कोई नहीं पूछेगा। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इताअत में और कोई शरीक नहीं। आप मुमकिन है ये कहें कि नहीं जी, वालिदैन की इताअत भी तो होती है, उस्ताज की इताअत भी है। हाँ ठीक है, वालिदैन की इताअत भी है, उस्ताज की इताअत भी है, फर्मा बरदारी है, लेकिन मशरूत है, मशरूत है। अगर ये अल्लाह का हुक्म देंगे तो फिर हम इनकी बात मानेंगे, और अगर ये बुराई का हुक्म दें, वालिदैन शिर्क का हुक्म दें, गुनाह का हुक्म दें, नमाज छोड़ने का हुक्म दें, दाढ़ी मूंडने का हुक्म दें, तो हम कहेंगे कि नहीं, बंदगी एक अल्लाह की है, अब आपकी बंदगी नहीं है। हजरत साद इब्ने वक्कास ने यही कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अम्मा जान, तूने खाने पीने का बाइकाट किया, भूखी मरना चाहती है, मेरे नाम पर चढ़ करके ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ता क्यों नहीं? उन्होंने अपनी अम्मी जान से तीसरे दिन ही कह दिया था कि अम्मी जान एक बात सुन लें,
اگر تیری جیسی 100 مائیں ہوتی، 100 مائیں ہوتی اور وہ مجھے کہتی کہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کو چھوڑ دو، وہ ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں سب کو اللہ پر ایمان اور محمد الرسول اللہ کی محبت پہ قربان کر دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری صرف ایک اللہ کی، یہ بھی اس کی بندگی ہے، حکم اس کا ہے، شریعت اس کی ہے، قانون اس کا ہے۔ جو اللہ کے قانون اور شریعت کو چھوڑ کر کوئی اپنا قانون نافذ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا طاغوت ہے، اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بادشاہ اللہ ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کا حکم چلے گا؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، حکم کسی اور کا چلے؟ پیدا اللہ نے کیا ہے اور حکم اور قانون پارلیمنٹ کا چلے؟ اس سے بڑی بغاوت اللہ کی، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کی مخلوق کے اوپر نافذ کیا جائے؟ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اور اللہ کی بندگی کے اندر توحید، میرے بھائیوں، اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کو رکوع جھکنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ سچ فرمایا ہے سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے اس شخص پر کہ جو غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کو ذبح کرتا ہے۔ نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیسی جہالت ہے کہ نماز پڑھیں، ہر رکعت میں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد سے باہر چلے جائیں تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غوث بنا لیں، کسی اور کو مشکل کشا بنا لیں، کسی اور کو حاجت روا بنا لیں، کسی اور کو داتا بنا لیں، کسی اور کو غریب نواز بنا لیں۔ کیا اللہ غریب نواز نہیں ہے؟ کیا اللہ مشکل کشا نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی اس مشکل کشا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مدد مانگیں، صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ ہاں، آپ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگیں، گاڑی بند ہو جاتی ہے، دھکا لگانا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں ذرا تکلیف فرمائیں، ہمارے ساتھ دھکا لگوا دیں، تو کیا یہ مدد نہیں مانگی؟ اللہ اکبر۔ اس اشکال اور شبہ نے لوگوں کے اندر توحید کا نور ہی ختم کر دیا، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ او بھائیو، اس طرح کی مدد تو اگر آپ کسی مسلمان سے لے سکتے ہیں تو کیا کافر سے بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اگر کوئی عیسائی جا رہا ہے، آپ کہیں یار یہ ذرا مہربانی یہ گاڑی کو دھکا تو لگوا دیں، کیا وہ آپ کا مشکل کشا بن جائے گا؟ آپ کا مددگار بن جائے گا؟ جس طرح اللہ مددگار ہے، آپ کا مشکل کشا بن جائے گا جیسے اللہ مشکل کشا ہے، آپ کا داتا بن جائے گا۔ لوگوں نے تو ایمان اور توحید کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی آفت آئی، بہت بڑی آفت آئی سیلاب کی شکل میں۔ اب امریکہ سے بھی طیارے آ رہے ہیں ہماری امداد کے لیے، کافروں سے بھی آ رہے ہیں،
यहूदियों से भी आ रहे हैं। इंडिया ने भी कहा है कि हम भी तैयार हैं तुम्हारी मदद के लिए, और हमारे जो मुसलमान भाई ममालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दोनों में क्या फर्क है? ये मदद असबाब के तहत होती है जो असबाब अल्लाह ने बनाए, और अल्लाह की मदद बगैर असबाब के होती है। मैं एक मिसाल से समझाता हूं। समुंदर में जहाज गर्क हो रहा है और वायरलेस के जरिए आप इत्तला दे देते हैं कि हम गर्क हो रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश करें। इत्तला मिल जाती है और कश्तियां आ जाती हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं। ये अल्लाह ने असबाब बनाए, ये शिरक नहीं। ये अल्लाह ने खुद ही कहा है, तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, के नेकी पर, अच्छाई पर एक दूसरे का तावन करो। लेकिन वायरलेस नहीं है, कोई पहुंचने की आवाज नहीं है। समुंदर के दरमियान जहाज गर्क हो रहा है, वायरलेस फेल हो गई, मोबाइल भी कोई नहीं है। फिर आप वहां कहें कि वजीर आजम साहब हमारी मदद करो। वजीर आजम तो सुनता ही नहीं, वो तो अपने वजीर आजम हाउस में सोया हुआ है, वो तो कोई मीटिंग कर रहा है। ये शिरक होगा, ये शिरक होगा। फर्क क्या है कि आप इत्तला दें जो अल्लाह ने असबाब बनाए। मोबाइल है, वायरलेस है, ये अल्लाह ने असबाब बनाए ना। इत्तला दें कि भाई आप लोग हमारी मदद करें जो अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, और वो मदद को पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचा सकते। अल्लाह चाहे तो बचा सकते हैं, अल्लाह ना चाहे तो नहीं बचा सकते। ये हमारे अभी मारगला की पहाड़ियों में जो जहाज टकराकर गर्क हुआ, उसका राब्ता था, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच सका। जो असबाब के तहत मदद होती है वो कोशिश की कि राब्ता रखें, पता करें किधर जा रहा है, सीधा चल, इधर को चल। ये तो हमारी इस्तिताअत में है। लेकिन किसी को मौत से बचाना, किसी को गर्क होने से बचाना, अल्लाह चाहे तो बचा सकते हैं, वरना नहीं बचा सकते। सारा पाकिस्तान मिलकर भी अगर सैलाब मुतासरीन को गर्क होने से बचा सकता हो तो सिर्फ उनको जिनको अल्लाह चाहेगा। जिनको अल्लाह नहीं चाहेगा, सामने डूबते हुए बच्चे मर गए, बिलबिलाते हुए माएं रोती रहीं, भाई चीखते चिल्लाते रहे, पुकारते रहे। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो किसी एक बच्चे को जो बिल्कुल छोटा था उसको भी बचा लिया। अल्लाह ने ना चाहा तो सामने डुबकियां लेते हुए उसको भी ना हम बचा सके। मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में, कोई मोबाइल नहीं था किसी को मदद के लिए पुकारते, कोई वायरलेस नहीं थी। वहां कौन सुनता था? किसको मदद के लिए पुकारा? वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कई अंधेरों में पुकारा, सिर्फ अल्लाह को पुकारा, वहां और कोई सबब नहीं था। शायद आप समझ गए होंगे कि असबाब के तहत किसी से मदद लेना ये शिरक नहीं है, ये आलमे असबाब है। हम भूख और प्यास को पानी और रोटी से बुझाते हैं, ये शिरक नहीं है। किसी काफर से तामुन ले लेते हैं, ये शिरक नहीं है, ये असबाब हैं। हम जानवर से मदद ले लेते हैं, क्यों भाई? जानवर से मदद ले लेते हैं, क्या वो मुश्किल कुशा बन जाता है? हम गाड़ियों से मदद लेते हैं कि उनके ऊपर सवार होकर लाहौर जाते हैं, अपनी मुश्किलात को दूर करते हैं सफर की। क्या ये गाड़ियां मुश्किल कुशा बन गई? ये भैंसें मुश्किल कुशा बन गई?
कुत्ते को रखवाली के लिए हम रखते हैं और वो भौंक कर दुश्मन के आने की इत्तला दे देता है, ये अल्लाह ने असबाब बनाए, अब क्या ये कुत्ता मुश्किल कुशा बन गया? कैसी सोच है, जरा गौर तो करें ना। क्या ये हमारा मददगार बन गया कि अब हम अल्लाह को छोड़कर कुत्ते की पूजा शुरू कर दें, अल्लाह को छोड़कर गाय की पूजा शुरू कर दें कि ये दूध देती है और हम अपने बच्चों को पालते हैं? कैसी हिमाकत है। जिस खालिक और मालिक ने ये सारा कुछ बनाया उसका दर छोड़कर हम किसी और पे अपने सर को झुकाते रहें, उससे मांगते रहें। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत में सिर्फ एक अल्लाह के लायक है। मांगें तो उससे मांगें, मदद मांगें तो उससे मांगें, शिफा मांगें तो उससे मांगें। वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा है, वही दाता है, वही गरीब नवाज है। कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, आओ ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। क्या ये सिर्फ किसी के अंदर है? मैं चलते चलते सिर्फ दो चीजें आखिर में जिक्र कर देना चाहता हूं ताकि हमें तौहीद की ये निखर कर समझ आ जाए और शिर्क का भी हमें बिल्कुल निखर कर हमारे सामने आ जाए, ताकि या बागी अल खैर अक़बिल, तौहीद को हम आगे बढ़कर लें, व या बागी शर्र अक़सिर, और इस नासूर को, जहर कातिल को, सबसे बदतरीन जुर्म और बगावत शिर्क को छोड़ दें। ये दुनिया में शिर्क क्यों होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद शिर्क का इर्तिकाब क्यों किया जाता है? इसके सबसे बड़े बड़े दो सबब हैं, सबसे बड़े बड़े दो सबब हैं। पहला सबब पता क्या है मेरे भाइयों? पहला सबब यह है कि शिर्क करने वाले, अल्लाह को छोड़कर गैरों से मांगने वाले, अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के सामने झुकने वाले, रोने वाले, वहां सजदा करने वाले, गैरुल्लाह को पुकारें करने वाले, एक शुबा तो शैतान ने उनके जहनों में यह पाया कि अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को पैदा किया है और अपना इख्तियार अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को दे दिया कि इस कायनात का निज़ाम संभाल लें। कोई कुतब है, कोई अबदाल है, कोई गौस है, कोई वली है, और अल्लाह ने अपने जो इख्तियारात हैं ना, मारने का, जिंदा करने का, शिफा देने का, रिज़्क़ देने का, किसी को कामयाब करने का, नाकाम करने के, ये इख्तियारात अल्लाह ने अपने नबियों को, वलियों को, कुतबों को दे दिए हैं, अपनी मखलूक में तकसीम कर दिए हैं, और अल्लाह ने अपने पास कोई इख्तियार नहीं रखा। हम इसलिए इनको पुकारते हैं कि इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। इसलिए किसी ने बड़ा गलत अपने इस अकीदे का इजहार किया कि खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, क्या है अल्लाह के पास जो लें? अल्लाह के पास तो कुछ ना रहा। अल्लाह ने तो सारे का सारा अपने बंदों को दिया। खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ लेना है ले लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सारा कुछ उनको दे दिया है। मेरे भाइयों, क्या कुरान करीम में इस तरह की कोई आयत आपने देखी? अल्लाह तो फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, जिन लोगों को, अंबिया को, औलिया को, फरिश्तों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो तो खजूर के गुठली पर जो एक छोटा सा छिलका होता है उसके भी मालिक नहीं है। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फिल अर्ज़ि फिस समावाति वला फिल अर्ज़, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो,
وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر. اللہ نے تو کسی کو اپنا اختیار نہیں دیا. اللہ نے تو اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا. وہ واحد ہے, وہ خالق ہے, اور اللہ کے پاس ہی ہر چیز کا اختیار ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. اور یہ عقیدہ کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے اختیارات دے دیے ہیں, اور ایسے ایسے قصے کہانیاں سنائے گئے, ایسے ایسے نیک لوگوں کے بارے میں واقعات بنائے گئے کہ جاہل لوگ قرآن چھوڑ کر اسی کو اپنا عقیدہ بنا لے. قرآن چھوڑ دیا اور اس طرح کے واقعات, قصے کہانیاں ان کے پیچھے چل پڑے کہ ہاں ہاں واقعتاً جو پانی کا اختیار ہے یہ کس کو دے دیا ہے؟ خواجہ خضر کو. میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں خواجہ نام کیوں رکھا ہے, یہ کوئی آج کل کا کوئی شیخ تھے یا کیا تھے؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے, حضرت خضر علیہ السلام, اور یہ فوت ہو گئے. اللہ ان کا خالق اور مالک تھا. اب پانیوں پر ان کا کیا اختیار ہے؟ جب کوئی پانی یہ دریا اوپر آتا ہے تو یا خضر یا خواجہ خضر ہمیں بچا لے, یا خواجہ خضر. اور یہ مسلمان, بارش کو صرف اللہ نازل کرتا ہے, قرآن کہتا ہے. کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, آسمان سے بارش وہ برساتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بارش کے لیے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, اور اگر زیادہ پانی ہو جائے پھر بھی غیروں کو پکارتے ہیں کہ ہمیں بچا لے. میرے بھائیوں, مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے یا اللہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں, تیری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں, لیکن جس کو تو اختیار دے دے. وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. کہتے تھے یا اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں تیرا وہ شریک جس کو تو نے خود شریک بنایا, اپنا اختیار اس کو دیا, لیکن وہ خود ذاتی طور پر اس کا مالک نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جس کی وجہ سے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے. نظریں نیازیں دے کر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. بھائیو, کیا اللہ تھک گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ سے پوری کائنات کا یہ اقتدار سنبھالا نہیں جاتا؟ کمزور ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, یا اس کو آرام کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ کہ اس نے لوگوں میں اپنے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں اور خود وہ نہیں کر سکتا. باپ بوڑھا ہو جائے اور بادشاہ ایک ہو ملک کا تو اکیلا سنبھال نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنے اختیارات, گورنر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں. اللہ کو کیا سمجھا؟ اللہ کو کیا سمجھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اللہ کے لیے سب کچھ ہے, اس نے اپنا کوئی تھک کر کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا. وہ بوڑھا نہیں ہوا, کمزور نہیں ہوا, اور اس سے سنبھالا نہیں جاتا کہ اتنی مخلوق کو میں کیسے سنبھالوں, الگ الگ تقسیم کر دیں کہ اپنا اپنا یہ انتظام کر لیں. کیسی جہالت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی قدر, اللہ کے مرتبے کو یہ لوگ پہچان نہ سکے. اور دوسرا شبہ کیا ہے کہ جی اللہ کے نیک بندے بندگی کر کر کے اتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ جب سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. میں پوچھتا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیوں بھائی, اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی نا.
کیا اللہ نے ان کی سفارش مانی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ مجھے بتلائیے کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی سفارش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا اور اپنی قمیص بھی اس کو پہنائی تھی کفن میں، اور اپنا لب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا تھا، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں بھی کی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں کی۔ اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو وہ چیونٹی کی قبول کر لے، اگر نہ چاہے تو وہ اپنے پیغمبر کی دعا اور اس کی سفارش کو قبول بھی نہ کرے۔ اور سفارش کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایک غلط تصور لوگوں میں پھیل گیا، جی جو چاہے سفارش کر لے گا۔ آپ کو آیت الکرسی تو یاد ہی ہوگی نا؟ ذرا آپ اپنے سامنے میرے بھائیوں تھوڑا سا دماغ حاضر کر کے توحید کو سمجھ لیں، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ آیت الکرسی آپ کو یاد ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر تو اللہ کی مرضی اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی۔ جب اللہ نے ڈانٹ دیا، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح یہ تو تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تو برا ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں، اور تو نے مجھ سے وہ سوال کیوں کیا، وہ سفارش کیوں کی جس کا تجھے علم نہیں تھا؟ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کہنے لگے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے غلط فہمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تیری اجازت کے بغیر، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، گھاٹا پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ سفارش وہ اللہ رد نہیں کریں گے، جو سفارش اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ آپ نے حدیث میں ضرور سنا ہوگا کہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یہ دیکھو سفارش ہونے لگی ہے، سفارش ہونے لگی ہے۔ سفارش کا طریقہ قرآن کا سمجھ لیں، آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسے تعریفی کلمات کہیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات اللہ نے کسی مخلوق کو الہام نہیں کیے ہوں گے۔ آپ ایسی اللہ کی تعریفیں کریں گے، اللہ خوش ہو کر اس وقت پوچھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع، اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھیے، سل مانگیے۔ یہ اجازت ملی ہے سفارش کی، یہ کیا ہے؟ اجازت ملی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب اجازت مل گئی، مانگیے، آپ کا سوال رد نہیں کروں گا، اشفع تشفع، سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول ایک سفارش یہ کریں گے کہ مخلوق کا حساب شروع کر دے، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ دوسری سفارش یہ کریں گے کہ حساب کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیں تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں۔ اور تیسری سفارش یہ کریں گے، تیسری سفارش یہ فرمائیں گے کہ اللہ جس نے بھی کلمہ توحید پڑھا ہے، شرک نہیں کیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ بھی تیری سفارش میں نے قبول کر لی ہے۔
ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو بھائیوں، یہ سفارشیں جو ہم نے بنائی ہیں نا کہ جی جو چاہیں کرتے رہیں، بس یہ ہماری سفارش ہو جائے گی، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ سفارش کریں اللہ کی رضا کے بغیر بھی تو اللہ چاہے اس کو قبول کرے، چاہے اس کو قبول نہ کرے۔ اگر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ ہو کہ سفارش کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کہتے ہیں اس لیے کوئی خاندان کا آدمی ڈھونڈو، بیٹا ڈھونڈ لو، رشتہ دار ڈھونڈ لو، کوئی بیوی کا خصوصاً کہتے ہیں جی جو رشتہ داری ہو نا بیوی کی طرف سے، اس کو ڈھونڈو، اس کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ بیوی کا رشتہ بڑا یہ عظیم سمجھا جاتا ہے نا جی آج کل، ویسے ہے بھی بڑا۔ کہتے ہیں بیوی کی طرف سے کوئی ڈھونڈو اس افسر کا، اگر اس کی گردن میں سریا ہے نا، اس کو نیچا کرنا ہے تو کوئی ڈھونڈو، اس کا کوئی سالہ، کوئی اس طرح، کوئی ادھر سے ڈھونڈو۔ اللہ اکبر۔ سفارش ڈھونڈو اس لیے کہ افسر اندر بیٹھا ہے، باہر دربان بیٹھے ہیں، وہاں جانے نہیں دیتے، ہمیں اپنی بات سنانے نہیں دیتے، اس لیے سفارش ڈھونڈو۔ میرے بھائیوں، جو اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، کیا اندر جا کر اس کو بات سنانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکارو۔ اچھا، سفارش اس لیے ڈھونڈی جاتی ہے کہ ذرا تفصیل سے بات کر لیں گے، اور رات کے اندھیرے میں اللہ سے تفصیل سے بات کر لیں، یہاں تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ سفارش اس لیے ڈھونڈی جاتی ہے کہ یہ جج اور یہ وزیر بڑا ظالم اور بے انصاف ہے۔ اللہ ذوالجلال تو نعوذ باللہ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے، اس کے لیے سفارش ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے سفارش ڈھونڈی جاتی ہے کہ چلو پیسے دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے۔ اللہ کے سامنے ایسی سفارشیں تو نہیں چلتی کہ پیسے دے کر، دھمکی دے کر اللہ سے بات کو منوا لیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ سورۃ اخلاص بھی آپ غور کر لیں بھائی رمضان میں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ سورۃ اخلاص صرف اس کو پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے توحید بیان کی، اپنی پہچان کروائی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شہر میں، لاہور میں بینر لگے دیکھے ہوں گے، کیا کہ داتا کے تحفظ کے لیے اٹھو جلوس نکالو، داتا کے تحفظ کے لیے۔ وہ اللہ کے بندو، جو خود داتا ہے اس کو تمہارے اور میرے تحفظ کی ضرورت ہے؟ جو خود داتا ہو، دینے والا ہو، خود غوث ہو اور خود خزانے تقسیم کرتا ہو، خود اپنے دشمنوں کو مار دے، ٹانگیں توڑ دے، جو 11ویں نہ دے ان کی بھینسوں کا دودھ خشک کر دے، کیا ان کو ہمارے تحفظ کی ضرورت ہے؟ کیا ابرا نے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا، عبد المطلب نے جا کر کہا کہ ہمارے جانور پکڑے ہیں دے دو، انہوں نے کہا یہ عجیب سردار ہے، میں تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر سمجھتا تھا کہ بڑا عقل مند ہے، قوم کا سردار ہے، کوئی عقل کی بات کرے گا، میں مکہ کی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں اور اس کو اپنے اونٹوں کی پڑی۔ اس نے کہا میں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا بات کی آپ نے، میرے اونٹ دے دو جی، میرے اونٹ دے دو۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اونٹ تو میرے ہیں، میں کمزور ہوں،
اور یہ بیتullah تو اللہ کا ہے، مجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، بیت اللہ کی حفاظت اس کا مالک کرے گا، بیت اللہ کی حفاظت اس کا مالک کرے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم کمزور ہیں، نہیں مقابلہ کر سکتے، پہاڑوں میں نکل گئے، اللہ نے بتلایا کہ میں داتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قادر ہوں، اپنی حفاظت اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیلوں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چھوٹے چھوٹے کینکر دے کر بھیجا، اوپر سے پھینکیں اور بم کی طرح پورے کے پورے ہاتھی کو چیر کر نکل جائیں، بم کی طرح آدمی کے سر پہ گریں، نیچے سے نکل جائیں، فجعلہم کعصف ماکول، اللہ نے بھوس کی طرح اس پورے لشکر کو بنا دیا۔ داتا کے تحفظ کے لیے ہم نکلیں تو پھر وہ داتا کس چیز کا ہے؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ان داتاؤں کا برا حال کر دیا توڑ توڑ کر، اگر تم نے اپنے رب اور اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ۔ اور انہوں نے جلایا، اور جس کو ابراہیم پوجتا تھا اس نے بچایا، اور جن کو وہ پوچھتے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں، توحید کو سمجھیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، شرک کو سمجھیں اور اس سے بچیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس بابرکت مہینے میں جہاں دوسری نیکیاں کر رہے ہیں، سب سے بڑی نیکی اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو اختیار کریں اور شرک کو چھوڑ دیں، اس کو سمجھیں اور اس کی دعوت لوگوں میں عام کریں۔ بھائیوں، زندگی تو گزر جائے گی لیکن نجات کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے، اور بربادی کی بنیاد، جہنم کی بنیاد یہ شرک کے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی زندگی عطا فرما، توحید کے اوپر زندگی ہو، توحید کے اوپر موت ہو، جب دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، آخرت میں پہنچیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد۔ کافی بھائیوں نے مجھے فون بھی کیا، اور ابھی ہمارے بزرگ محترم محمد ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کے لیے نام لے کر دعائیں کریں کہ اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ہم سب کو معاف کر دے، اور جو جو جائز ضرورتیں ہیں اللہ پوری فرمائے، اور جو جو پریشانیاں اور بیماریاں ہیں اللہ ذوالجلال سب سے ہمیں عافیت اور نجات عطا فرمائے۔ دوسری بات
کہ آئندہ جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے اتباع رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہوگا کہ پیغمبر کی اتباع اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ پہلا کلمے کا جز لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا اس کا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ خطبے میں محمد الرسول اللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اور آخری جو گزارش ہے وہ پہلے تو رمضان کے 4 جمعے ہی کسی نہ کسی خاص مدرسے کے لیے، جو آپ ان کے ناموں سے آپ جانتے ہیں، معروف ہیں وہ مدارس، ان کے لیے میں تعاون کی اپیل کیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ چونکہ ہمارے اس پورے پاکستان میں مسلمان بھائیوں کو ایک بہت بڑی آفت کا سامنا ہے، اور مجھ سے زیادہ اس آفت کی پریشانی وہ آپ اخبارات اور یہ ٹیلی ویژن اور جو باقی چینل ہیں ان کے ذریعے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں صرف آپ حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر یہ وقت آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری آ جائے کہ ہم آسانی میں ہیں اور اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اگرچہ آج کی خبر یہ ہے کہ یہ گجرانوالا، یہ چناب کے چڑھاؤ کی وجہ سے گجرانوالا شہر بھی خطرے میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہی حالات ہمارے اوپر بھی آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ وہ بھی ہماری طرح ہی تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، اپنا کھاتے تھے، صبح و شام روزے رکھتے تھے اور لوگوں کو افطاریاں کرواتے تھے۔ یہ مسلمان میرے اور آپ کے بھائی غیر مسلم بھی ہوں پھر انسان ہیں، انسان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ اس علاقے میں ہمارے مرکز میں پڑھنے والے طلبہ، یہ جام پور کیا نام ہے، راجن پور کے ایک ہمارے ساتھی ادھر پڑھتے تھے، لیا کے ساتھی ادھر پڑھتے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا کہ کوٹ ادو میں اور یہ لیا کے علاقے میں جائیں، میں اور محترم نجیب اللہ صاحب، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کسی کے منہ میں لقمہ ڈال سکیں، کسی کے منہ میں پانی ڈال سکیں، کسی کی کوئی خدمت کر سکیں، تو بھائیوں یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ زیادہ تفصیل آپ جانتے ہیں جو سیلاب والوں کا حال بنا ہے، جن علاقوں میں سیلاب آیا۔ مجھے کل ساتھی میں نے فون پہ رابطہ کیا، وہ کہنے لگے کہ صوبہ سرحد میں تو اس طرح ہوا کہ جو فصلیں کھڑی تھیں، پانی آیا، اس میں ریت تھی، ریت نیچے بہہ گئی۔ اب وہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فصلیں کہاں گئی ہیں، زمین کہاں گئی ہے، وہ ساری کی ساری ریت سے ہی بھر گئی۔ بڑی دیر لگے گی ان لوگوں کو بحال کرنے کے لیے۔ ایک شخص کا یہ کام بھی نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، جتنا ہم کر سکیں۔ ایک شخص نے اگر اپنے جوتے سے کتے کو پانی پلا کر اللہ کی بخشش لے لی تھی، اللہ کی بخشش لے لی تھی۔ بھائیو، کون سا عمل اللہ ہمارا بھی قبول کر لے۔ ہم انشاءاللہ سوموار منگل کو پروگرام بنایا ہے کہ ہم جائیں گے۔ آج کے اس خطبے میں سب سے پہلے رمضان کے اس جمعے میں آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنی افطاریوں پہ خرچ ہونے میں کمی کر دیں۔ زیادہ سموسے، پکوڑے، 10 ڈشیں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ سادگی اختیار کر لیں، کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ ایک روٹی مل جائے سالن کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھیج دیں، چاول کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، چینی کی شکل میں، جو بھی خوراک کی شکل میں، پانی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں۔ ہمارا یہ تھا پروگرام کہ ہم ملتان سے چیزیں خریدیں اور وہاں ان علاقوں میں پہنچائیں تاکہ کرایہ کم لگے۔ جب زلزلہ آیا تھا تو ہم یہاں سے ٹرک لے کر جاتے تھے، وہ
30 ہزار 20 ہزار کرائے کے بغیر چلتے ہی نہیں تھے، بڑے نخرے دکھاتے تھے۔ بعض ٹرک والوں کو ہم نے 25 ہزار روپیہ صرف کرائے پہ اوپر ہی دیا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ ملتان سے خانیوال سے چیزیں خرید کر ان علاقوں میں پہنچاتے ہیں۔ تو آج کے جمعے میں آپ بھائی یہاں میرے پاس بھی آپ یہ تعاون کریں، نہیں لے کر آئے ہیں تو بھائیو یہ اس وقت سب سے بڑا فرض ہے، امت پر سب سے بڑا فرض ہے، تو آپ وہ لکھا دیں، یا آج یا کل تک میرا فون نمبر ہے سب احباب کے پاس۔ یہاں ہمارے حنیف صاحب ہیں اس مسجد کی طرف سے، عبد الخالق صاحب ہیں، ان کے پاس جمع کروا دیں، یا مجھ سے رابطہ کر لیں، راشن یہاں مسجد میں آپ جمع کروا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بھائیوں کے منہ میں یہ لقمے جائیں، پانی ان کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دعا کیجئے اللہم حوالینا ولا علینا، کہ یا اللہ ہمیں اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کل مکہ سے فون آیا ہمارے ایک وقاص بھائی کا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ یا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں سے ناراض ہو گیا، ہمیں معاف کر دے۔ بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاودیۃ والضراب۔ اے اللہ ہمیں اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور ان سب مصیبت زدوں کی حفاظت فرما۔ تیری اللہ قدرت کے بغیر ان کی بحالی بھی نہیں ہو سکتی، مہربانی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حالت کو بدل دے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کسی بھائی نے سوال لکھ کر بھیجے تھے، تو میں نماز کے بعد ادھر ہی ہوں، تو اگر کوئی سوال جواب ہے، کسی کے ذہن میں ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نماز کے بعد ان سوالوں کا جواب یہاں پوچھ لیں۔ اور دوسری میری گزارش اوپر اپنی ماں اور بہنوں سے ہے، وہ ویسے اپنی باتیں شروع کر دی انہوں نے، غور سے سن لیں کہ سعود ہمارا یہاں ایک بیٹا ہے، اس کی والدہ محترمہ، اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ سب خواتین بھی اس میں حصہ ڈالیں، سیلاب کے لیے خواتین حصہ ڈالیں، اور محترم شیخ حفیظ صاحب ہیں اور یہ سعود کی والدہ ہیں، صرف ان کے پاس جمع کروائیں، صرف ان کے پاس جمع کروائیں اور یہ نیچے پہنچا دیں۔ اچھا، وہ بہن جی سریا صاحبہ ہیں، وہ بھی خواتین سے لیں اور نیچے پہنچا دیں، دونوں دروازوں پہ بھی کھڑے ہوں گے، باہر بھی ساتھی، تو آپ یہ سیلاب کے لیے جو ہم نے اعلان کیا ہے اس میں آپ بھرپور تعاون کریں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم. یہ احباب جو موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں نا بہت تنگی ہوتی ہے, دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑا کرا کریں, سڑک کا کے بلاک نہ ہو, مہربانی. السلام علیکم.